نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا جز اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین کے اوپر دنیا کے اندر اکڑ کے نہ چلو۔ دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ اپنے گال کو پھلا کر لوگوں کے درمیان نہ چلو، زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ رب العزت ہر شیخی باز کو، اترانے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص کسی ظالم کی مدد کرتا ہے، ظالم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ اس کو طاقت دے دے، اور وہ جانتا ہے کہ یہ شخص ظالم ہے، فقد خرج من الاسلام، تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آج میں اپنے معاشرے کے اندر ذرا نظر دوڑاؤں، اپنے معاشرے کے گرد جمع ہونے والے ان اشخاص، ان لوگوں کو ذرا میں دیکھنا چاہوں تو وہ لوگ جو صاحب اقتدار ہیں، یا وہ لوگ جو منصبوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یا جو وہ لوگ طاقتور ہیں، ان لوگوں کی طرف جب ہم جاتے ہیں اور ہمارا کوئی مظلوم ان سے فریاد کرنا چاہے تو یہ آیت ان کے اوپر بالکل فٹ آتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جب وہ ان سے بات کرنا شروع کرتا ہے تو وہ اپنا چہرہ پھلائے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب چلنا شروع کرتے ہیں تو وہ اکھڑ مزاجی سے چلنا، اکڑ کر چلنا، کہ گویا کہ یہ شخص غلام ہے اور غلام مجھ سے مدد مانگنے آیا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو شیخی باز ہوتے ہیں، اکڑ کر چلتے ہیں، اتراتے ہیں زمین کے اندر۔ اللہ پسند اس کو کر رہے ہیں جو اس کے سامنے اپنی مدد کے لیے آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ وہ اللہ رب العزت سے اپنا حق مانگ رہا ہوتا ہے۔ انما یسأل اللہ حقا، کہ وہ اللہ سے اپنا حق مانگتا ہے، اور ان اللہ لا یمنع ذی حق حقہ، اللہ رب العزت حق والے کو حق دینے سے منع نہیں فرماتے۔ یعنی جو دنیا کے اندر اللہ کے بندوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا اور منصبوں پر بیٹھنے کے بعد اللہ کے بندوں کو بھول جاتا ہے، اور اللہ کے بندوں کو طرح طرح کی مشکلات اس ایک بندے کی وجہ سے پیش آ رہی ہوتی ہیں، تو ایسے لوگ اللہ کی نظر میں مبغوض ترین ہوتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام ایسے لوگوں کو فرما رہے ہیں ایاک والبدعاء المظلوم، کہ مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ وہ اللہ سے اپنا حق مانگ رہا ہے اور اللہ اس کو اس کا حق دے کر رہیں گے۔ اگر آپ بیچ میں آ رہے ہوگے تو اللہ رب العزت آپ کو بھی راستے سے ہٹا دے۔ آج ہمارا معاشرہ کچھ اسی صورتحال کا شکار ہے۔ ہمارے اوپر اس ملک پاکستان میں جو ملک کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا، اس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نظام دیکھنے میں نہیں آ رہا۔ اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نظام کو خراب کرنے کے لیے باہر سے کوئی نہیں آیا۔ اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو کے نظام کو خراب کرنے والے اور اس کے تقاضوں کو چھوڑنے والے ہم ہی لوگوں میں سے اٹھ رہے ہیں۔ ہمارے ہی معاشرے کے وہ لوگ ہیں کہ جو صاحب منصب بن جاتے ہیں، اقتدار پر پہنچ جاتے ہیں، اور پھر
وہ لوگوں کو بھول جاتے ہیں، جبکہ یہ لوگ جو اس کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں یہ بھی برابر کے اس میں شریک ہوتے ہیں۔ آج ان لوگوں کو منصبوں پر پہنچانے والے کون ہیں؟ ان لوگوں کو اقتدار پر پہنچانے والے کون ہیں کہ جو ہمارا ایک غریب مزدور 800 اور 1000 روپے دیہاڑی کمانے والا 65 اور 70 روپے کا یونٹ بھرے اور 10 یونٹ بجلی جلا کر ایک دن میں وہ 700 روپے کا بل ادا کرے اور وہ 200-250 روپے کلو دودھ لے لے اور وہ 1 لیٹر 300 روپے کا پیٹرول لے سکتا ہے، تو ہمارا کروڑ کمانے والا ارب پتی MNA اور MPS اور افسران جو موجود ہیں وہ کیوں بجلی کے بل نہیں بھر سکتے؟ وہ کیوں اپنے بجلی کے بل اپنی تنخواہ سے ادا نہیں کر سکتے؟ جب ایک غریب مزدور دیہاڑی دار اپنا بل خود بھر سکتا ہے، اپنی گاڑیوں کے فیول خود لے سکتا ہے، تو یہ ارب پتی لوگ اپنے فیول کیوں نہیں لے سکتے؟ یہ کیوں فری کے خرچے پر پل رہے ہیں؟ ان لوگوں کو وہ غریب پال رہا ہے جو 800 روپے کما رہا ہے، اور جو 80 لاکھ اور 10 لاکھ کمانے والے ہیں ان کو یہ 800 روپے کمانے والا پالے ہے یا نہیں ہے؟ یہ ظلم کا مقام، یہ ظلم کی انتہا کس نے کی ہے؟ یہ ظلم کی انتہا ہم لوگ اپنے اوپر خود کر رہے ہیں۔ ہم آواز نہیں اٹھاتے، ہم اس کے خلاف نکلتے نہیں ہیں، جبکہ ایک سیدھا سا قانون ہے کہ ایک بچے کو اس کی ماں بھی دودھ اس وقت پلاتی ہے جب بچہ رونا شروع کر دیتا ہے تو اس کی ماں سمجھ جاتی ہے بچہ بھوکا ہے۔ آج جو ہم پر ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف ہم اٹھ نہیں رہے تو صاحب اقتدار لوگ بھی وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ابھی تک کوئی ظلم ان کے اوپر ہوا نہیں۔ وہ مزید پلاننگ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، مزید پروپیگنڈے بنا رہے ہیں، مزید ایجنڈے بنا رہے ہیں۔ اگر اب بھی ہم اس ظلم کے خلاف نہیں نکلتے اور اپنے آپ کو یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ جی 800 میں اگر گزارا نہیں ہوتا تو اب 2000 کمانا شروع کر دیں، اور اب 50,000 سے گزارا نہیں ہوتا تو اب 1 لاکھ کمانا شروع کر دیں، اب اگر ہماری تنخواہوں میں گزارا نہیں ہو رہا تو لوگوں کے حق مارنا شروع کر دیں، اب اگر حق مارنے سے بھی گزارا نہیں ہو رہا تو ڈکیتیوں کی طرف چلے جائیں، اگر ڈکیتیوں سے بھی گزارا نہیں ہو رہا تو لوگوں کی جانیں لے کر ان کے مالوں کو لوٹ لیا جائے۔ یہ نظام کہاں سے قائم ہو رہا ہے؟ یہ نظام اسی صورت میں قائم ہو رہا ہے کہ جس ظلم کو ہم ظلم سمجھ کے اس کے خلاف کھڑے ہیں۔ اگر ہم ابتدا سے اس ظلم کو ظلم سمجھ جائیں تو ہمارے مسئلے ختم ہو جائیں۔ آج ہم ظلم کو ظلم نہیں سمجھ رہے، یہ صاحب اقتدار لوگ، یہ صاحب منصب لوگ، یہ ہم ہی میں سے اٹھتے ہیں، جب منصب پر پہنچ جاتے ہیں تو ہمارے آگے منہ پھلا کر پیش ہوتے ہیں، ہمارے ہی آگے سینے تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے ہی رکاوٹ کے لیے ہمارے ہی مسئلوں کے اندر ٹانگ اڑا رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو شخص اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اگر کسی ظالم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ یہ ظالم ہے، تو تم اپنی خیر بناؤ کہ تمہارے اندر اسلام باقی ہے یا نہیں۔ یہ کوئی مذاق بات نہیں ہے، یہ سیاست کی بات نہیں ہے، بلکہ سیاست تو ایک پاکیزہ لفظ تھا کہ جس کو ہمارے ان ناپاک حکمرانوں نے خراب کر دیا۔ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کے انبیاء خود سیاست کیا کرتے تھے۔ سیاست یہ نہیں ہوتی جو جھوٹ فریب آج ہمارے یہاں چل رہا ہے، سیاست تو یہ ہوتی تھی کہ عقل مندی، مفاہمت اور لوگوں کے مصلحت کے تحت فیصلے کیا جائے، اپنے معاشرے کو سدھارا جائے، اپنے علاقے کو سدھارا جائے، اپنے لوگوں کے مسائل کو حل کیا جائے، یہ سیاست ہوا کرتی تھی۔ آج ہمارے حکمرانوں نے اس مقدس لفظ کو بھی برباد کر رکھ دیا۔ جو سیاست کے اندر قدم بڑھاتا ہے تو کہتے ہیں جی گٹر کے اندر آپ کود رہے ہیں، یہ تو گٹر ہے، اس میں آپ گندے ہو جائیں گے۔ میں اور آپ معاشرہ نہیں دیکھتے کیا گٹر اس وقت تک صاف ہو جاتی ہے ہم اس میں قدم نہ رکھیں اور کہیں کہ ہماری گٹر بند ہے، اس میں جب بندہ اتاریں گے تو وہی اس کو صاف کرے گا۔ اور یہ صفائی بھی نصف ایمان ہے، چاہے وہ معاشرے کے اندر کی صفائی ہو یا ہمارے اندر کی صفائی ہو، ہمارے نظام کی صفائی ہو، یہ ساری کی ساری نظام کی صفائی بھی ہمارے ایمان کے اندر شامل ہے۔ ہم نماز اور قرآن تو پڑھتے ہیں، لیکن اگر اس نظام کی تبدیلی کے لیے ہم اپنے آپ کو بیدار نہیں کرتے، ہم اپنے ضمیر کو نہیں جھنجھوڑتے، تو پھر ہماری نماز اور روزے یہ کیا کریں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ من المفلس، کہ یہ مفلس کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، یا یہ فرمایا کہ من لا درہم لہ ولا متاع، کہ جس کے پاس درہم نہ ہو، جس کے پاس سامان نہ ہو وہ مفلس ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ کل قیامت کا دن ہوگا،
ایک شخص آئے گا صوم و صلات کا پابند ہوگا، زکوٰۃ اور روزے رکھنے والا ہوگا، وہ کل قیامت کے دن آئے گا، اس نے کسی کا حق کھایا ہوگا، کسی کے حقوق غصب کیے ہوں گے، کسی کی حق تلفی کی ہوگی، کسی کے ساتھ ڈکیتی کی ہوگی، کسی کے ساتھ بددیانتی کی ہوگی۔ اللہ رب العزت جب اس کے لیے فیصلہ فرما دیں گے کہ جنت میں چلے جاؤ، یہ صاحب حق لوگ آئیں گے، اللہ اس نے تو میری چوری کی، اللہ اس نے تو میرے ساتھ بددیانتی کی، اللہ اس نے تو میرے حقوق کھا لیے، اللہ اس نے میرے ساتھ بلا معاملہ کیا۔ اللہ رب العزت واپس بلائیں گے، اور واپس بلا لینے کے بعد اس سے کہیں گے کیا معاملہ ہے، یہ سارا معاملہ پوچھنے کے بعد اس دن کوئی درہم اور دینار نہیں ہوں گے، بلکہ اس شخص کی نیکیاں اٹھا کر اس صاحب حق کو دی جائیں گی۔ کسی کو نماز دی جائے گی، کسی کو روزہ دیا جائے گا، کسی کو اس کی زکوٰۃ دی جائے گی، اور ایک حد آئے گی کہ اس کے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن حق لینے والے باقی ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اب اس کے نامہ اعمال کے اندر ان لوگوں کے گناہ ڈالنا شروع کر دو۔ یہ صاحب حق لوگوں کے گناہ لے کر اس کے نامہ اعمال میں ڈالے جائیں گے، یہاں تک کہ جو نیکیوں کا ڈھیر لے کر آیا تھا وہ گناہوں کے ڈھیر کے ساتھ کل قیامت کے دن جہنم کے اندر اپنا ٹھکانہ بنا لے گا۔ کس وجہ سے؟ کیا نماز، روزہ، زکوٰۃ جو پڑھتا رہا وہ، لیکن نظام کو صحیح نہیں کر سکا، نظام کو خراب کرتا رہا، کیا اس کے نماز روزے نے اس کو بچایا؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ تب مجھے بچا سکتی ہے جب میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی رعایت کروں۔ جب تک میرے اندر اللہ کے بندوں کے حقوق کی رعایت نہیں ہے، میں اس وقت تک کامل مسلمان نہیں بن سکتا۔ الخلق و عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، یہ اللہ کے گھرانے ہیں۔ جو ان لوگوں کے ساتھ زیادتی کرے گا، اللہ ایسے لوگوں کو نہ دنیا میں سکون سے رہنے دے گا، نہ آخرت کے اندر سکون لے گا۔ آج ہمارا معاشرہ یہ جس کو ہم نے بے سکون بنایا ہوا ہے، اس کے سارے ہم خود شریک ہیں کہ ہم ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں، مظلوم کو کمزور سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، مظلوم کا ساتھ نہیں دیتے کہ اس کا ساتھ دینے میں ہمارا کوئی بھلا نہیں ہے۔ یہ ظالم طاقتور نظر آتے ہیں، ہمارے کمزور لوگ ان ظالموں کے ساتھ دینے پر مجبور ہوتے ہیں کہ اگر اس ظالم کا ساتھ نہ دیا تو یہ میری زندگی، میرے لیے جینا حرام کر دے گا، میری زندگی کا سکون برباد کر دے گا۔ جبکہ یہ بات یاد رکھیں کہ عزت دینے والا، ذلت دینے والا، روزی دینے والا، کھلانے والا، پلانے والا، اور اسی طریقے سے سکون اور اطمینان دینے والی ذات اللہ رب العزت۔ جب ہم نے یہ ذہن میں ڈالا کہ ان لوگوں کا ساتھ دینے سے زندگی سکون میں آ جائے گی، تو مجھے بتائیں اس پاکستان کے 76 سالوں کے اندر ان لوگوں کا ساتھ دینے کی وجہ سے میں نے اور آپ نے سکون کا دن دیکھا؟ جو پچھلے لوگ گزر گئے، ہمارے آباء و اجداد گزر گئے، اگر ہم بھی اسی ڈگر پر چلتے رہے اور ان ظالموں کا ساتھ دیتے رہے تو آئندہ آنے والے 76 سال میں بھی کوئی تبدیلی نظر نہیں۔ ظالموں کے ساتھ سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کی آخرت کی فکر کریں۔ ان ظالموں کے ساتھ دینے کی وجہ سے دنیا میں تو ذلت ملتی ہی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے، جبکہ حق والوں کا ساتھ دینے کی وجہ سے اگر مال اور دولت نہیں آتی تو کم از کم آخرت بچ جاتی ہے۔ اگر دنیا کے اندر ظاہری سکون نہیں ہوتا، کم سے کم قلبی سکون موجود ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے بارگاہ میں سرخرو ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جام کوثر پیش کر رہے ہوں گے، اس دن اب جام کوثر کے حقدار ٹھہرائے جائیں گے۔ لیکن اگر اسی ظلم کو، ہم نظام کو رائج کرتے رہے، ان ظالموں کو تقویت دیتے رہے، تو پھر اسلام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور کل قیامت کے دن اچھی جگہ جنت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد۔ اللہم انت السلام منک السلام، تبارک یا رب العالمین۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہماری رعایا کو ظالموں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر ایسے حکمران نافذ فرما جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی رعایت رکھنے والے ہوں۔
یا اللہ ایسے لوگوں سے ہم سب کو بچا یا اللہ جو تیرا خوف رکھنے والے نہ ہوں اور رعایا پر ظلم اور بربریت کرنے والے ہوں یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں بیمار ہیں مصیبت زدہ ہیں تکلیفوں میں ہیں یا اللہ تمام کی بیماریوں کو پریشانیوں کو تکلیفوں کو مصیبتوں کو دور فرما یا اللہ ہماری بہن ڈاکٹر آپ کی زندگی کو جلد رہائی عطا فرما یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما یا اللہ جتنے برسر روزگار ہیں یا اللہ ان کے روزگار میں کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین.